بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہے۔ اس 9ویں پارے کے اندر سب سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت قوم شعیب کی دھمکی کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ کہنے لگے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین۔ اس کا اصل تو شان پیچھے سے ربط یہ تھا کہ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ اب 9ویں پارے کے شروع میں بھی انہی کے بقیہ داستان ہے۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں ساری ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہو رہ گئے۔ یہی فرمایا قال الملأ الذین، کہا ان کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لنخرجنک، ہم ضرور بضرور نکال دیں گے اے شعیب کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، من قریتنا، ہماری اس بستی کے اندر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ قال اولو کننا کارہین، تو وہ کہنے لگے کہ کیوں ہم ناپسند کرنے والے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو بھیج دیا۔ آگے جا کے اللہ جل جلالہ منوالہ آیت نمبر 94 کے اندر اپنا ایک دستور اور دستور خدا بندی کو ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا فی قریۃ، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقے میں، بیماری میں اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ باز نہ آئیں تو پھر انعام، مال کی وسعت اور صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی ہوتی ہے اور کبھی آسانی ہوتی ہے، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی کے اندر کوئی بھی نبی، الا اخذنا اہلها بالبأساء، مگر یہ کہ ہم ان کو پکڑ لیتے تھے بھوک کے اندر، والضراء، اور تکلیف اور پریشانی کے اندر، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کریں، تضرع کریں، اللہ جل جلالہ من والوں کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے 103 آیت کے اندر پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے وہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ یہاں سے لے کے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، جادوگروں کو ناکام کیا، پھر وہ سارے کے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہی بات فرمائی ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانی دے کر فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، انہوں نے ان کے ساتھ انکار کیا اور ظلم کیا،
فانظر پس تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ کس طرح کا ہمارا انجام ہوا انکار کرنے اور فساد کرنے والوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے فرعونی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جب وہ اپنی عصا کو پھینکتے فَإِذَا هِيَ پس وہ کیا بن جاتا، ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ایک کھلا اژدہا بن جاتا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ اور جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے بغل سے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو دیکھنے والوں کو بڑا ہی خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزے دیے تھے۔ ایک تو تھے ید بیضاء، یعنی اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے پھر نکالتے تو پھر ایسے چمکتا جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تو پانی جو عصا تھا اس کو جب پتھر پر مارتے تو چشمے بہنے شروع ہو جاتے، سمندر پر مارتے تو پانی میں راستے بن جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے ہیں، دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو پھر ان پر قسم قسم کے عذاب آنے شروع ہو گئے۔ ان عذابات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے آیت نمبر 133 کے اندر ان عذابوں کو اکٹھا ذکر فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہاں پر ان پر سے 5 عذابوں کا ذکر ہے، طوفان کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے کیا بھیجا، ان کو ٹڈیوں کو بھیجا، پھر تیسرا یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر جوؤں کو بھیجا، اور پھر چوتھا عذاب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے مینڈکوں کو بھیجا، اور 5واں عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان، پانی کا طوفان، ہوا کا طوفان اور مختلف قسم کے ریت کا طوفان، وَالْجَرَادَ اور ٹڈیاں ان کے اوپر بھیجی، وَالْقُمَّلَ اور پھر ان کے اوپر جوئیں بھیجی، وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک بھیجے۔ کتابوں اور تفسیروں کے اندر آتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ مینڈک ہو گئے تھے کہ جب بھی وہ کوئی کھانے کے لیے بھی بیٹھتے تھے تو وہ اچھل کے اس کھانے کے برتن میں آ جاتا، پانی کے برتن میں آ جاتا، سونے لگتے تو بستر کے اندر آ جاتا، کھیتی کے اندر جاتے تو کھیت کے اندر آ جاتا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ انہوں نے سوچا آپس میں بیٹھ کے اب ہم کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب چلے گئے، ان سے آہوزاری کی، قوم کی اپیل کی، لیکن وہ بدبخت پھر بھی نہ مانے۔ آگے اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہ جب ان کے اوپر کوئی رجز، کوئی طوفان آتا، قالو تو وہ کہتے اے موسیٰ ادعو لنا ربک، آپ دعا کریں اپنے رب سے، بما عہد عندک اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ اپنی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ فَلَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ اگر اللہ تعالی ہم سے اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس طوفان کو دور کر دیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم ضرور ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کے اوپر جو ہم لوگوں نے ظلم اور زیادتی کر کے ان کو قید اور گرفت میں کیا ہوا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ پس جب اللہ تعالیٰ ان سے پریشانی کو، اس عذاب کو دور کر دیتا، إِلَىٰ أَجَلٍ تو ایک مدت تک، ہم بالغوہ تو وہ کیا کرتے تھے جو کہ ان کو پہنچنے والا تھا، اذا ہم ینکثون تو پھر وہ آگے سے دوبارہ سرکشی کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ یعنی جب ایک عذاب آتا ان پر، وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے، اللہ پاک ان پر دوسرا عذاب بھیج دیتے۔ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی شروع کر دیتے۔ تو یہ لوگ سرکشی سے باز نہیں آتے تھے
اس کی سرکشی دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اس سے تو تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن بجائے یہ کہ تم لوگ عبرت حاصل کرتے، عبرت حاصل کرنے کے بعد کی بجائے تم لوگ مزید سرکشی کی طرف چلے گئے۔ آگے اللہ پاک ضابطہ حیات اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو ذکر فرما رہے ہیں اگلے رکوع کے اندر، جو کہ آیت نمبر 142 ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا، اور انہوں نے ان کو مکمل کیا 10 کے ساتھ، مطلب 40 دن اللہ کی عبادت کی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو انہوں نے اپنے رب کی مقررہ مدت کو 40 دنوں تک مکمل کیا۔ تو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا اور وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ضابطہ حیات، شریعت یا دستور خدا بندی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر 30 دن کا قیام فرمائے، پھر مزید 10 دن بڑھایا۔ تو یعنی وہ 10 دن بڑھانے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پہنچ گئے تو وہاں سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب عطا فرما دی۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 192 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینال غضب، موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور انہیں سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو گویا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے سے قوم جو ہے سرکشی میں آ گئی، تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسے ان الذین اتخذوا العجل، بے شک کہ وہ لوگ، یہ رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 192 ہے، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، سینالہم الغضب من ربہم، ان قریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کو ذلت اور رسوائی پہنچے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اختراع کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آگے جا کے اللہ جل جلالہ آیت نمبر 197 کے اندر امام الانبیاء کے کچھ اوصاف ذکر فرما رہے ہیں۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم نے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی ہوگی۔ اس لیے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے قال قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ختم نبوت پر یہ دلیل ہے
قل یا ایھا الناس، اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح کسی خاص قوم، خاص قبیلے، خاص خطے یا ملک کی نبی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم، جنس و انس اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے نبی و رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کی آنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، تم کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات عالی کی طرف سے جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور وہی زندہ کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جو کہ نبی ہیں اور امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے اور اس کے کلمات پر ایمان لے کے آئیں گے اور اس کی اتباع کریں گے، لعلہم تہتدون، تو وہ ضرور بضرور ہدایت کو پہنچ جائیں گے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت آیت نمبر 160 کے اندر یہودیوں کے بقیہ جو قصہ تھا، جو بات رہ گئی تھی، اس کو ذکر فرمایا، وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا وَأُمَمًا۔ درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیتوں تک پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ بہت بڑی تھی، بات فرماتے کہ 12 لاکھ کے قریب وہ مجمع تھا۔ اب اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اب 12 تقسیم کرنے کے بعد ہر قبیلے کے اوپر ایک امیر مقرر کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دینا، جیسے کہ جماعت والے بھی ترتیب بناتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس سے معاملے کو حل کرنا اور معاملے کو جو ہے نا وہ معاملات کو سنبھالنا، یہ اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت آیت نمبر 172 کے اندر جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، الستو بربکم، اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرمایا، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم الستو بربکم قالوا بلی۔ گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اب یہاں سے معاہدہ الستو کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں تھی، پھر ان سے عہد و پیمان لیا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کسی شخصیت ایسی بھی تھی جنہوں نے الستو بربکم کو یاد رکھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو بھلا دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب لیا تمہارے رب نے بنی اسرائیل سے اور ان کی پشت سے، ان کی اولاد میں سے جو ہے وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا ان کی ذات کو، انہی کے اوپر ہی۔ اور پھر میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے ہاں آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس چیز کے گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اس بات پر کہ قیامت والے دن ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ غافل ہوں گے، اس غافل ہونے کی وجہ سے قیامت والے دن وہ خود کہیں گے کہ ہاں ہاں ہم سے یہ وعدہ لیا، لیکن دنیا کے اندر ہم سے غفلت ہو گئی۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 175 کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
आतना आयातिना फनसलख मिनहा फतबहु शैतान फ़कान मिनल गाविन। यहाँ से बलअम बऊरा का वाक़े को ज़िक्र फरमा रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो कौम जब्बारीन से जहाद करें, तो जब्बारीन ने बलअम बऊरा से दरख्वास्त की कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करें कि वो वापस हो जाएं, क्योंकि बलअम बऊरा एक नेक शख्स था और इबादत गुजार था और मुस्तजाबुद दुआ था। तो इसने ये कहकर बद्दुआ करने से इनकार किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, इनके साथ फरिश्ते हैं, लिहाजा मैं बद्दुआ नहीं करता। कौम ने बार बार इसरार किया, बिलाखिर उन्होंने इस बतौर रिश्वत भारी रकम दी। अब उसने बद्दुआ के लिए जो अल्फाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए कहना चाहता था, उनकी ज़बान से अल्फाज बद्दुआ ख़ुद अपनी कौम जब्बारीन के लिए निकले। नतीजा ये हुआ कि उसके दीन और दुनिया बर्बाद हो गई और ज़बान लटक कर सीने पर आ गई। अल्लाह ताला ने यहाँ उसको कुत्ते के साथ तशबीह दी। कुत्ते के ऊपर वज़न हो तब भी वो हाँफता रहता है, वज़न ना हो तब भी हाँफता रहता है। ये भी ऐसे शख्स था जिसके पास इल्म हो तब भी फ़ायदा नहीं, इल्म ना हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इंसान को हर वक़्त अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं जो है अल्लाह की तरफ से उस नेमत के ऊपर तकब्बुर करके उस पर परेशानी बन जाए, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ना कि वत्लु अलैहिम, आप पढ़ दें उनके ऊपर उन लोगों के वाक़े को जिनको कि हमने अपनी आयतें दी थी, अपनी निशानी। फनसलख़ मिनहा, फिर उसने उसको मिटा दिया। फतबहु शैतान, शैतान उसके पीछे पड़ गया। वकाना मिनल गाविन, और वो हो गया इनकार करने वालों और सरकशी करने वालों में से। आगे जाके अल्लाह ताला इस बात को बताने लगे हैं आयत नंबर 188 के अंदर कि इल्मुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात का खासा है। अल्लाह पाक के सिवा किसी के पास इल्मुल गैब नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए नबी आप कह दो, ला अमलिकु नफ्सी नफ़आ, मैं मालिक नहीं हूँ किसी के नफ्स के नफ़े का, वला ज़र्रा, ना ही नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु अअलमुल गैब, और अगर मैं गैब को जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत ही खैर को जमा कर लेता। वमा मस्सियनि सू, मुझे तो कोई तकलीफ़ परेशानी ना आती। इन अना इल्ला नज़ीर, मैं नहीं हूँ मगर डराने वाला हूँ। व बशीर, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो कि ईमान लेके है। क्योंकि गुज़िश्ता आयात में फरमाया था कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। यहाँ से उस मुशरिकाना अक़ीदे की तरदीद फरमाई जो लोगों ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पना रखा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्मुल गैब हासिल है। इसी वजह से क़यामत के मुअय्यन तारीख़ बताने का आपसे मुतालबा करते थे कि आप हमें बताएं क़यामत आएगी। इस आयत में ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुताल्लिक़ वाज़ेह अल्फाज में इल्मुल गैब की नफ़ी फरमा दी है। आगे जाके अल्लाह जल्ले जलालहू आयत नंबर 204 के अंदर ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो कुरान पाक के अंदर आता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू, और जब कुरान पढ़ा जाए फ़स्तमिऊ लहू, तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो। और क्या करोगे? वअनसितू, और खामोशी से सुनो और खामोश हो जाओ। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। ये जो आयत मुबारक है, ये असल में इमाम के पीछे मुक्तदी के खामोश रहने की दलील है। कुरान करीम को मूजिब रहमत होना इस वक्त होगा जबकि इसकी किरात के वक़्त अदाब का लिहाज रखा जाए। और कुरान करीम का अदब ये है कि जब पढ़ा जाए तो सुनने वाला कान लगा कर तवज्जो से सुने और ख़ामोश रहे। लिहाजा अभी इस बात को समझे, इस आयत का ताल्लुक़ नमाज के साथ है और पूरा कुरान करीम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतों का नाम है। नमाज़ें दो तरह की होती हैं। नमाज एक जहरी है जिसमें ऊंची किरात की जाती है, जैसे फ़जर है, मगरिब है, इशा है। दूसरी नमाज़ें सिर्री हैं जैसे ज़ोहर है और असर है। यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म में दो दिए हैं,
فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب امام جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ اور دوسرا فرمایا انصتوا جب امام سری نماز یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرے، اس کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو، تو مقتدیوں کے لیے حکم یہ کہ خاموش رہیں۔ تو اس سے پتہ چلا چاہے نماز اونچی ہو، سری ہو، چاہے جہری ہو، دونوں صورتوں کے اندر پیچھے ہی مقتدیوں نے خاموش رہنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ سورت پڑھنی ہے۔ آگے جا کے سورہ انفال ہے، سورہ انفال جو ہے اس کے اندر بھی 10 رکوع ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، مراد اس سے مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ انفال ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہاں مال غنیمت کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا تھا، تو اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں صلح اور تقوی کا حکم دیا گیا۔ مال غنیمت کی جو کچھ تفصیل 10ویں پارے کے شروع میں بھی آئے گی۔ تو کیونکہ غزوہ بدر یہ پہلا موقع تھا، اس لیے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ غزوے پہ جو مال ملتا ہے، مال غنیمت ملتا ہے، اس کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال و مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ، آپ ان سے کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، تمہارا کام یہ ہے اللہ کے تقوی اختیار کرو، ان کی اتباع کرو۔ اگلی آیت مبارکہ کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کی کچھ صفات کو ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت خوف خدا ہوتا ہے، دوسری صفت تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، یعنی ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنے کو تعتل کہتے ہیں۔ شریعت میں تعتل نہیں بلکہ توکل ہے۔ چوتھی صفت اقامت الصلاۃ یعنی فرائض، واجبات، سنن، آداب کا خیال کرتے ہیں، اور 5ویں صفت انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بیان کو ذرا کچھ تفصیل سے ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 5 کے اندر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما اخرج ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک کہ ایک گروہ مومنین میں سے بھی تھا جو اس چیز کو پسند کر رہا تھا۔ یہاں سے لے کر کئی آیتوں تک غزوہ بدر کی تفصیلی داستان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے کچھ بہترین اصول بیان فرمائے جن پر عمل کر کے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان جنگ میں کامیابی کے اصول کیا ہیں؟ میدان جنگ میں کامیابی کے 5 اصول ہیں۔ پہلی بات، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ تیسرا میدان جنگ کا اصول یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں یہ تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور چوتھا ضابطہ کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اور پانچواں ضابطہ فرمایا تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کو کفارہ کر دے گا، معاف کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل اور عظیم فضل اور عظمت کے مالک ہیں۔ آگے جا کے اللہ جل جلالہ من والہ آیت نمبر 38 کے اندر جو ہے کفار کے لیے ترغیب اور ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ ان سے کہہ دو، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم وما قد سلف، اے نبی آپ ان سے کہہ دو جنہوں نے جو کفر کیا، اگر وہ اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ما قد سلف جو پیچھے گزرا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹ آئیں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو تحقیق پہلے لوگوں کی سنت دوبارہ لوٹ آئے گی۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح ان کا حشر بہت برا ہوا اور ان کا خاتمہ وہ جہنم کے واصل ہوئے، تو تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ نہ ہو جائے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے اللہ کا دین ہی سارا کا سارا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر تم باز آ جاؤ گے بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرنے والے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ لو گے، فَاعْلَمُوا، تم یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر مثال کے طور پہ وقتی طور پہ حالات نظر بھی آئیں، کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے مکر و فریب بہت زیادہ ہے، یا وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کریں، کوئی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو، ان پہ محنت کرتے رہو، اخیر میں ایک وقت ضروری آئے گا اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے دور میں ہم لوگ بعض دفعہ اس وجہ سے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو آج کا فیشن ہے، یہ آج کے حالات نہیں۔ اللہ کا جو وعدہ ہے ہر دور ہر زمانے کے اندر ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔